السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگ و دوستو، اگر ہم اللہ کا احسان ادا کرنا چاہے تو قیامت تک ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگ و دوستو، ہم نے اللہ سے درخواست نہیں کی تھی، اپلیکیشن ہم نے نہیں دیا تھا کہ اللہ ہمیں ایمان والا بنائیے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے۔ میرے بھائیوں بزرگ و دوستو، آج ہمارا کیریئر، آج ہمارا اخلاق بگڑ چکا ہے، اس لیے آج ہمارے اور آپ کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگ و دوستو، آج نبی کا کیریئر، نبی کا اخلاق ہمارے زندگی سے نکل چکا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی حرم شریف میں پکڑتا ہے، حدود حرم میں پکڑتا ہے، کہتا ہے محمد اے عبداللہ کا لال آمینہ کے نور نظر، آپ اسلام سے ہٹ جائیں، کلمہ چھوڑ دیں، آپ کو مکہ کے پورے کائنات کی دولت آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، آپ کے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج کو دے دیا جائے گا، آپ کو مکہ کے حسین اور جمیلہ عورتیں آپ کے حوالہ کر دی جائے گی۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ والو، اے کفارو، اے مشرکو، اگر پوری کائنات کو میرے ہاتھ میں رکھ دو، لیکن میں کلمہ چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کے حکام کو چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے، اسی دین کے تبلیغ کے لیے اللہ نے ہمیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا، گاؤں کا رہنے والا آیا، اس لیے آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کریں، اور حقیقت میں
یہ پرکھیں کہ محمد آخری نبی ہے یا نہیں ہے، یہ نبی جادوگر ہے یا نہیں ہے، یہ نبی ساحر ہے یا نہیں ہے۔ اسی مقصد سے یہودی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آیا اور آ کر میرے نبی کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ جب صحابہ نے دیکھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بدو گاؤں کا رہنے والا میری مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، غصہ میں آ گئے، تلوار نکالے۔ میرے نبی نے فرمایا او فاروق تم تلوار نہ نکالو، یہ یہودی ڈر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، پیشاب رک جائے گی، تکلیف پہنچ جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، نبی کے اخلاق دیکھیے کہ ایک یہودی مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ آنکھ بگلے ہو گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پیشاب کرنے دو، اسے معلوم نہیں ہے یہ مسجد نبوی ہے، یہ نبی کا مسجد ہے، اگر آپ تم کو ڈراؤ گے، پکارو گے، اس کی پیشاب رک جائے گی، تکلیف پہنچ جائے گا۔ جب وہ یہودی پیشاب سے فارغ ہو گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالٹی میں پانی لیا اور صاف کرنے کے لیے چلے۔ صحابہ فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا عبداللہ کے لال آمینہ کے نور نظر، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے وہ پیشاب صاف کرنے کے لیے نہیں دیا اور صحابہ نے صاف فرمایا۔ تھوڑا دیر کے بعد نبی کے اخلاق دیکھیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نبی نے کہا کہ وہ دیہاتی کو، گاؤں کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ وہ دیہاتی گاؤں کا رہنے والا ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہوں۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، ہانپ رہا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے، فرمایا او دیہات کے رہنے والا، گاؤں کے رہنے والا، تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، عبداللہ کے لال آمینہ کے نور نظر، میں ایک دیہات سے آیا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، آپ کو پرکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، حقیقت میں آپ اللہ کے نبی ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تم پیدل آئے ہو یا سواری سے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں پیدل آیا ہوں۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھے فرمایا کہ ان کے لیے ایک اونٹ کے انتظام کرو، سواری کا انتظام کرو۔ صحابہ کو فرمایا ایک جوڑا کپڑا دے دو اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ۔ وہ یہودی جو نبی کو پرکھنے کے لیے آیا تھا، نبی کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا، نبی کے اخلاق دیکھ کر قربان ہو جاتا ہے، نبی پر جو ہے اپنے پورے محبت کو نثار کرتا ہے، باہر جاتا ہے، دل میں سوچتا ہے اللہ ہم اس کو جادوگر کہتے تھے، ہم اسے کاہن کہتے تھے، ہم اسے نعوذ باللہ من ذالک اس کو بے ایمان کہتے تھے، لیکن اے اللہ، اے میرے خدا، اللہ وحدہ لا شریک اللہ، یہ نبی تو یقیناً آخر نبی ہے، لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے اللہ تیرے پیغمبر کا ایسی اخلاق ہے، ایسی انسان دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا۔ اب وہ یہودی میرے نبی کے سامنے کچھ نہیں کہا، مصابہ کیا، اپنے گاؤں میں گیا، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے قبیلہ والوں کو پکارنے لگا، بلانے لگا۔ جب پورے قبیلہ والے جمع ہو گئے، وہ یہودی کہنے لگا میں ایسے نبی سے مل کے آیا ہوں، ایسے پیغمبر سے مل کے آیا ہوں، ایسے عبداللہ کا لال آمینہ کے نور نظر سے مل کے آیا ہوں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی دیدار کر کے آیا ہوں۔ وہ گاؤں والوں ان کی ایسی اخلاق ہے، ایسی کردار ہے، میں قیامت تک ایسی اخلاق اور کردار والا کسی نہیں دیکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لانے والا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان
اس نبی کے ہاتھ میں سپرد کرنا چاہتے ہیں، اگر اس نبی کے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، چلو ہم سب مل کے کلمہ پڑھیں گے، اور نہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ یہودی کہنے لگا کہ ہم سب مل کے جہنم کی آگ سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے اور اس نبی کے دامن پکڑیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور محمد الرسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر پورے قبیلہ والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اے عبداللہ کے لال آمینہ کے نور نظر، میں اسی وقت آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ سکتا تھا، میں نے دل میں خیال کیا میرے اللہ اگر میں کلمہ پڑھ کر صحابی بن گیا میں اکیلا جنت میں جاؤں گا، اگر پوری کنبہ کو لے کے آتا ہوں تو پوری کنبہ والے ہمارے ساتھ میں جنت میں جائیں گے اور اللہ کے وہاں میرا مقام بھی بن جائے گا، اجر بھی بن جائے گا۔ وہ پورا قبیلہ والے میرے نبی کے دربار میں آئے اور کہا میرے نبی ہم سب کو کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ آج اسلام پھیلا میرے بھائیوں، آج دنیا کہتی ہے، زمانہ کہتا ہے، پوری دنیا آج بہتان لگا دیے ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اسلام تلوار کے بلبوتے سے زبردستی پھیلا گیا؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا جاتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اکیلا تھے اور پورے مکہ والے میرے نبی کے خلاف تھے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ میرے نبی کے اخلاق دیکھ کر، میرے نبی کے کردار دیکھ کر، میرے نبی کے نمونہ دیکھ کر میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، مکہ میں بڑے سے بڑے دل رکھنے والا پتھر جیسے میرے نبی کے اخلاق دیکھ کر جھک گئے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، آج بھی ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں، آج بھی ہمارا کردار صحیح ہو جائیں، آج بھی ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق چلنا شروع کر دیں، میرے بھائیوں، آج بھی ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نبی کے اخلاق دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تلوار لے کے مکہ کے جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ میرے نبی سو گئے، ایک یہودی آتا ہے، میرے نبی کے تلوار کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ کے لال آمینہ کے نور نظر، میرے تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے نبی کی زبان سے نکلا اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی، آج تیرے تلوار سے میرے اللہ ہی بچائے گا، اس کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری زبان، میرے نبی کے زبان میں کیا تاثیر ہوگی، میرے نبی کے زبان میں کیا طاقت ہوگا، میرے نبی کی زبان میں کیا اثر ہوگا، جیسے میرے نبی کے زبان سے نکلا یہودی اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ارے اللہ ہی بچائے گا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا، جیسے میرے نبی کے زبان سے اللہ الصمد نکلا، وہ یہودی کا ہاتھ کانپنے لگا، یہودی کپ کپانے لگا، تلوار زمین میں گر گئی۔ میرے نبی نے تلوار اٹھایا، فرمایا یہودی آپ بتاؤ میرے تلوار سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، وہ یہودی کا ایمان میرے نبی اللہ رسول پر نہیں تھا۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے محمد، اے عبداللہ کے لال، اے آمینہ کی نور نظر، آپ ہی اس تلوار سے مجھے بچا سکتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی یہ نہ کہو کہ محمد کے تلوار سے محمد تجھے بچائے گا، یہ کہو کہ اللہ ہی بچائے گا۔ وہ یہودی کانپنے لگا، ہانپنے لگا، کہنے لگا وہ عبداللہ کا لال آمینہ
کے نور نظر تو نے صحیح کہا کہ اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا جا وہ یہودی تو اپنے گاؤں چلا جا، اپنے وطن چلا جا، اپنے فیملی میں چلا جا، جا آرام سے زندگی گزار۔ وہ یہودی میرے نبی کے اخلاق کو دیکھا، نبی کی پیار کو دیکھا، نبی کی شفقت کو دیکھا، دل پر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ دل میں سوچتا رہا ہے اللہ اگر محمد رسول اللہ چاہتے تو میرا سر کے قلم کر دیتے، مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے، میرے ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دیتے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا۔ آدھا راستہ میں آیا اور دل میں خیال ہوا ایسا پیغمبر میں کہاں سے لاؤں، ایسا نبی میں کہاں سے لاؤں، ایسا محمد میں کہاں سے لاؤں، اور میرے اللہ اس سے بڑھ کر بھاری انسان دنیا میں کون ہوگا؟ یقیناً اللہ کے آخری نبی عبداللہ کا لال ہے۔ واپس بھاگتے ہوئے آیا، دوڑتے ہوئے آیا، ہانپتے ہوئے آیا، اگر کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی آپ کلمہ پڑھائیے، آپ کے دامن میں لے لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، نبی کے اخلاق دیکھ کر، نبی کے کردار دیکھ کر مکہ میں رہنے والے مشرکین، مکہ میں رہنے والا کافر، مکہ میں رہنے والا یہودی، پتھر جیسے دل رکھنے والا، لیکن محمد کے اخلاق دیکھ کر، میرے نبی کے اخلاق دیکھ کر قدموں میں جھک جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگ و دوستو، آج ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم نبی کے طریقہ میں چلیں، نبی کے اخلاق ہماری زندگی میں ہو، نبی کا نمونہ ہماری زندگی میں ہو، تو میرے بھائی بزرگ و دوستو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔